السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب نہیں آیا۔ ناصر مدنی دا پروگرام تسی سننا ہے تے انہوں انی سست قوم نہیں چاہیے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کی محفل ہے۔ اللہ تعالی آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور میں خاص طور پر محترم قاری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ صبح جب مجھے اس پروگرام میں آنے کا حکم ہوا تو محترم قاری نذیر صاحب جو ہمارے مرکز یرموک کے سب سے پرانے شعبہ حفظ کے استاد ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جس پروگرام میں جا رہے ہیں ان بچوں کا امتحان میں لے کے آیا ہوں، اور جتنی محنت ان بچوں پر ہوئی ہے ناظرہ کے شعبہ میں کبھی میں نے اتنی محنت نہیں دیکھی، تو اس کے لیے میں محترم قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت کی گواہی ہمارے استاد العلماء استاد القراء میرے بھائی محترم قاری نذیر صاحب نے تصدیق کی، تو اس وجہ سے میں آپ گاؤں والوں کو بھی اور خاص کر قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے گاؤں میں رہ کر ان طلباء پر اتنی محنت کی۔ اللہ ان کو آگے دنیا میں اسلام کا داعی اور مبلغ بنائے۔ میرے بھائیوں، آپ سب نے شاندار جاندار اور آپ کا پسندیدہ خطاب وہ علامہ ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں ان کی آمد سے قبل چند گزارشات اس پروگرام سے ہٹ کر کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اور سنو گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایران آگ کے اندر ساری سرزمین اس کی لپٹی ہوئی ہے، اور اسداللہ بھائی نے یہاں ایک پروگرام رکھا تھا مسجد کے صحن میں۔ آپ کو شاید اس دن کی میری باتیں یاد ہوں، جن کو نہیں یاد انشاءاللہ ان کو یاد آ جائیں گی کہ میں اس دن آپ کو کیا کہہ کر گیا تھا، اور اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال آج پھر میں آپ سے کچھ خصوصی گزارش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے بات کو سننا سمجھنا، اور اگر سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرنا۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھا، اور سیکھ کر پھر ہم اللہ کی توفیق سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، 1990 میں، اس کا مطلب ہے آج سے کوئی 36 سال پہلے اس جہاد کو سمجھ کر اس رستے پہ نکلے، پھر یہ سفر جاری رہا۔ آپ کے ان گاؤں میں آنا، ان گاؤں میں شہداء کے جنازے پڑھنا، یہ ایک سلسلہ آج تک جاری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان 35 سالوں میں آپ نے بہت کچھ دیکھا، اور
ان پچھلے 1.5-2 ماہ میں آپ نے اور بہت کچھ دیکھا، تو میں اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ ہند جس کے ساتھ یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ غزوہ جاری و ساری ہوگا اور اس کا آخری لشکر سارے ہندوستان پر توحید کا پرچم نہیں لہرا دیتا، یہ بس دنیا اس وقت تک قائم ہے جب یہ آخری لشکر اس افغانستان سے، خراسان سے، ان تمام علاقوں سے نکل کر اس سرزمین پر جس میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں پر بھی شرک ہی شرک ہے، بدعت ہی بدعت ہے، اور پڑوس کے اندر تو اعلانیہ طور پر ہر طرف بت ہی بت، اور ایسی سرزمین اللہ کی جو انہوں نے پلید کی ہوئی ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، دلی کے اندر دیواروں میں جیسے آپ یہ کلمہ طیبہ لکھتے ہیں، ایسے ہندوؤں نے اپنے بتوں کی مورتیاں لگائی ہوتی ہیں، دکانوں میں بھی لگائی ہوتی ہیں، نیچے بھی لگائی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے بتوں پر یہ کتے آتے ہیں، ٹانگ اٹھا کر، جس طرح کتے کی عادت ہے بت پر پیشاب کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بیچارہ ہندو اس بت کو دودھ سے پاک کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا غلیظ ترین مشرک۔ اور میرے بھائیوں، جو ہمارے پڑوس میں صدیوں سے دندناتا پھر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی مدنی صاحب آئیں گے تو میری بات ختم ہو جائے گی۔ یہ 10-15 منٹ کی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ وہ سرزمین جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سرزمین پر پھر آخری وہ لشکر آئے گا جو سارے ہندوستان کو شرک سے پاک کر کے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرے گا، سارے راجاؤں مہاراجاؤں کو اپنے زنجیروں میں جکڑے گا، مال غنیمت کو اٹھائے گا، یہاں سے لے کر عرب کی طرف روانہ ہوگا، فلسطین کی طرف روانہ ہوگا، اور وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا لشکر جو سارے وہاں شرک کو مٹا چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سور کو قتل کر کے، صلیب کو توڑ کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، تو یہ لشکر ان سارے مالی غنیمت اور قیدیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرے گا۔ دنیا میں اس لشکر کا استقبال اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کا استقبال کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ان دونوں لشکروں کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لشکر یہ مار کے ہوا چاہتے ہیں۔ آپ سے آج سوال کیا ہے کہ کون ہے نوجوانوں میں سے، چھوٹے بچوں میں سے جو نیت کرے کہ اللہ مجھے اس لشکر کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ مجھے قیادت دینا، میں لشکر کی اگلی صفوں میں ہوں اور میں اللہ آگے بڑھتا چلا جاؤں، شرک کو مٹاتا چلا جاؤں، اس زمین کو شرک سے پاک کر کے اللہ تیری توحید کا پرچم بلند کرتا چلا جاؤں۔ اللہ مجھے اس جماعت میں شامل کر دینا جس کے لیے کملی والے نے دعا کی تھی، اللہ جب میں تیرے پاس آؤں تو میرے لیے اعلان ہو چکا ہو کہ یہ جہنم سے آزاد بندہ آ رہا ہے، یہ جنت کا وارث آ رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا لاڈلا امتی آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ان کی دنیا بھی عزت والی، ان کی آخرت بھی عزت والی۔ میرے عزیز بھائیوں، امریکہ آج تک کسی کا وفادار نہیں بنا،
یاد رکھنا جو بھی اس کو اپنا دوست بناتا ہے سب سے زیادہ اسی کو وہ ڈستا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ دیکھا کہ ہمارا آرمی چیف گیا اور آرمی چیف نے جیسے بھی کہا، ازراہ مذاق کہا یا سیریس کہا کہ تو نے ہماری جنگ بندی کروائی تو ہم تجھے نوبل انعام کے لیے ہم نامزد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، استقبال کریں جی آپ کے محبوب قائد مدنی صاحب تشریف لا چکے۔ میں اتنے بیٹھ لیا ہے تو میری جگہ ملی کی بچے میں اٹھا تشریف رکھیں بھائی جان، تشریف رکھیں، سارے بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ محترم بھائیوں، انتہائی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ چند منٹ کے بعد ان کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت امریکہ ایران پر حملہ آور ہو چکا اور یہ جنگ اب اس جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے جس کی خبر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور وہ مہلک ترین ہتھیار اب استعمال ہونے لگے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی مجلس آج جو ہمارے ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء کے اس مبارک موقع پر آپ نے منعقد کی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ عزم کرو، ہمارا جینا اور مرنا اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ اس کے راستے میں یہودی آئے، عیسائی آئے، ہندو آئے، جو بھی آئے انشاءاللہ ہم اس سے ٹکرا کر اللہ کی توحید کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔